بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز 13ویں پارے کے دوسرے آدھے افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی شروع کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ عقل مند لوگوں کی خوبیوں کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نظر میں سمجھدار، دانش مند، عقل مند لوگ کون ہیں اور ان کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور وعدہ خلافی نہیں کرتے، صلہ رحمی رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو جوڑتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر اگر ان کے ساتھ زیادتی ہو تو صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، خفیہ طور پر بھی اور علانیہ طور پر بھی، اور اگر ان کے ساتھ کوئی برائی کرے تو وہ اس برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سب چیزوں پر ان کے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں۔ پھر اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ بدبخت اور بدنصیب لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور ان کی برائیوں کا، بری عادتوں کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ سے جو وعدے کیے ہیں اس کو توڑتے ہیں، جن رشتہ داریوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو وہ توڑتے ہیں، معاشرے میں جھگڑے اور فساد پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے اور ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کا برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت ہو یا ذکر اللہ ہو، اس کے اللہ تعالیٰ نے تاثیر بیان کی ہے کہ اس کی برکت سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ آج ہم سب میں سے ہر ایک دلوں کے اطمینان اور سکون کی تلاش میں ہے کہ میرے دل کو سکون مل جائے، اطمینان مل جائے، میری زندگی میں سکون آ جائے، اور اس سکون کے لیے ہم بہت خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دلوں کے اطمینان اور سکون کا نسخہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرائض کی تعداد مقرر کی ہے اور اس کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں کہ وضو سے ہو، لیکن ذکر اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی تعداد مقرر کی ہے اور نہ ہی کوئی وقت ہے اور نہ ہی کوئی شرائط ہے۔ انسان جس حال میں بھی جائے، جس طرح بھی چاہے، اللہ کا ذکر ہر وقت کرتا رہے، اس سے انسان کی زندگی میں سکون آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین کا جو اعتراض تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے تو ان کی بیویاں نہ ہوتی، ان کی اولاد نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام بھی گزرے ہیں، ان کی بھی بیویاں تھیں، ان کی بھی اولاد تھی، تو یہ بھی اور انسانوں کی طرح ہیں، جس طرح اور انبیاء علیہ السلام کی اولاد رہیں اور بیویاں رہیں، ان کی بھی اولاد اور بیویاں ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی وہ ہر معاملے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے بھی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر آگے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو گے، اللہ کے انعامات پر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نعمتوں کو بڑھا بھی دیں گے اور نعمتوں میں اضافہ بھی کر دیں گے، اور اللہ کی اگر ناشکری نافرمانی کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو انسان جن کو استعمال کرتا ہے وہ نعمتیں مختلف شکل کی ہوتی ہیں، مالی نعمتیں، زندگی ہے، صحت ہے، اور مختلف قسم کی نعمتیں ہیں، والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، کھانے پینے کی نعمتیں ہیں۔ ان ساری نعمتوں کو میں انسان چاہتا ہے کہ اضافہ ہو، برکتیں ہوں، نعمتیں مجھ سے چھن نہ جائیں، بلکہ ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھ سے ذرا سی بھی کوئی نعمت چھنے نہ۔ تو ساری نعمتوں کے محفوظ رہنے کا اللہ تعالیٰ اس آیت میں نسخہ دے رہے ہیں کہ اگر اپنی نعمتوں کو بڑھانا چاہتے ہو اور نعمتوں کی حفاظت چاہتے ہو، اللہ کے جو انعامات اور احسانات ہیں ان میں برکتیں چاہتے ہو، تو جو بھی اللہ کی نعمت ہے اس کی قدر کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ ناشکری اور ناقدری کرو گے تو نعمتیں چھن جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حشر کے میدان کی صورتحال کو بیان فرمایا ہے کہ ہر شخص وہاں نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، تو کچھ لوگ شیطان کو پکڑ لیں گے کہ تم نے ہمیں رسوا کیا اور دھوکہ دیا، تمہاری وجہ سے آج ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ تو اس میدان محشر میں شیطان سب سے برات کا اظہار کرے گا
ان اللہ وعدکم وعد الحق، شیطان تم سے ان سب سے کہے گا کہ میں نے تمہیں کوئی پکڑ کے زبردستی تھوڑی کسی برائی میں لگایا تھا، میں نے تو صرف تمہارے دل میں ایک خیال ڈالا تھا، ایک وسوسہ ڈالا تھا، باقی ساری کارروائی تو تم خود کرتے تھے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ اتنی آرام سے میری بات کو کیوں قبول کیا تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت کہ اللہ تعالیٰ تاثیر اور اس کی برکت بیان فرما رہے ہیں، اس کی طاقت بیان فرما رہے ہیں، اس کو مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ ایک درخت ہو اور جس کی بنیاد بھی مضبوط ہو اور وہ درخت بھی خوب پھلدار ہو اور پھل بھی خوب لذیذ ہو تو وہ درخت کتنا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ ایسے ہی کلمہ طیبہ کی بنیاد ایمان ہے اور اس کا مضبوط پھل، صاحب ایمان کو جو اس کا مضبوط پھل ملے گا، دنیا میں بھی بہت سارے پھل ملتے ہیں اور آخرت میں اس کا بہترین پھل جنت کی صورت میں ملے گا۔ اور کلمہ خبیثہ یعنی کفر کا کلمہ، اس کی مثال ایک بنجر درخت سے ہے، یا ایک بیکار قسم کا درخت کہ جس کی نہ جڑیں مضبوط ہوں اور نہ ہی جس کا کوئی پھل ہو اور نہ ہی اس سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہو، وہ بیکار ہے۔ اسی طرح کلمہ کفر اختیار کرنے والے، ان کی دنیا بھی خراب ہے اور ان کی آخرت بھی برباد ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ان کی دعاؤں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اپنے گھر والوں کو مکہ کی ویران وادی میں چھوڑ دیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ بالکل غیر آباد تھا، وہاں پہ کوئی شخص بھی، کوئی انسان نہیں تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت چھوڑ رہے تھے، ان کی دل کی کیفیت اس وقت کیا ہوگی۔ اس وقت انہوں نے چھوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں مانگی، ان دعاؤں کا اللہ تعالیٰ یہاں تذکرہ فرما رہے ہیں۔ پہلی دعا اللہ تعالیٰ سے ان سے مانگی عبادت کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس پر ایمان، یعنی میری اولاد ہمیشہ آپ کی عبادت میں لگی رہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اور وہ نمازوں کی پابند رہیں۔ اور دوسری دعا یہ مانگی کہ ان کی معیشت کا مسئلہ حل فرما دیں۔ معلوم یہ چلا کہ جب بھی ہم اپنی اولاد کے لیے دعا مانگیں تو پہلے اللہ تعالیٰ سے ان کی ایمان کی فکر کریں کہ میرے بچے، میری اولاد نمازی ہوں، ایمان والے ہوں، اعمال صالحہ کا اہتمام کرتے ہوں، اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ سے ان کی معیشت اور ان کی دنیا اور ان کی روزی کی دعا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید آگے نیک بندوں کی دعاؤں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ ایک مسلمان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں دوسرے مسلمان کے لیے بھی دعا کرے اور دوسرے مسلمان کی تکلیف کا احساس بھی کرے۔ اگر کوئی مسلمان پریشان ہے، تکلیف میں ہے، پریشان حال ہے، تو اس کی تکلیف کا احساس کرنا اور اس کے لیے دعا کرنا اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنا یہ مسلمان کا حق ہے۔ حقیقی مسلمان وہی ہے کہ جس کو دوسرے مسلمان کی تکلیف کا احساس ہو جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ظالم لوگ ہیں، جو لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کے ظلم سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہماری ڈھیل کو یہ کمزوری نہ سمجھے، جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو دنیا تماشا دیکھے گی۔ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے ظالم ہوتے ہیں اور بڑے طاقتور ہوتے ہیں اور ان کے پاس سارے دنیا کے وسائل اور اسباب ہوتے ہیں، اور پھر وہ کسی مظلوم پر برستے ہیں اور خوب ظلم کرتے ہیں۔ دنیا یہ تماشا دیکھتی ہے کہ شاید ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ درس دے رہے ہیں کہ کوئی بھی ظالم ہو، کسی کتنا ہی بڑا طاقتور ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے، جب اس کی پکڑ آئے گی تو ساری دنیا کے لیے اللہ اس کو نشانہ عبرت بنائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جہاں مجرمین کو زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں اوندے منہ ڈالا جائے گا۔ مجرمین وہ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، ان کا انجام ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ 14ویں پارے کے آغاز میں ان نادان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو دنیا میں ایمان کی قدر و قیمت کو نہ جان سکے اور ایمان سے محروم رہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی جو عظیم نعمت ہے اس کی قدر و قیمت کو نہ جانا اور اس سے محروم رہے۔ حشر کے میدان میں ان کو جب اس کی قیمت کا معلوم چلے گا
تو وہ اس وقت تمنا کریں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی دنیا میں ایمان لے آتے۔ اس لیے ان آیتوں سے مسلمانوں کو ایمان کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں بغیر مانگے عطا فرمائی ہے کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے۔ ان مسلمان گھرانوں کی برکت سے، مسلمان والدین کی برکت سے، مسلمان خاندان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ دولت عطا فرما دی، اس لیے ہمارے دلوں میں اس کی قدر نہیں، لیکن یہ ایمان کی قدر و قیمت کا صحیح طور پہ اندازہ انسان کی جب دنیا کی آنکھیں بند ہوں گی پھر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسی اندازے کو بیان فرما رہے ہیں، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ جب ایمان کی قدر و قیمت کا اندازہ محشر کے میدان میں ساری انسانیت اور بالخصوص کفار کو ہوگا تو اس وقت کافر لوگ تمنا کریں گے کاش کہ ہم بھی ایمان لے آتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کا ذکر فرما رہے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ یہ قرآن ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے آسمانوں سے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو فرشتوں کو بھی اتار سکتے تھے اور بے شمار حفاظت کے ذرائع اللہ تعالیٰ مقرر کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے بڑی عجیب سی شکل بنائی ہے کہ معصوم سے مسلمانوں کے بچے جو اپنی مادری زبان بھی صحیح سے نہیں بول پاتے لیکن قرآن کریم بڑی روانگی سے پڑھتے ہیں، جن کو اپنی مادری زبان کی کتاب کا ایک صفحہ بھی زبانی یاد کرنے میں بہت مشکل ہو، اردو زبان ہو تو اردو کی کتاب کا صفحہ یاد کرنا مشکل ہو، لیکن وہ قرآن کریم کے کئی پارے ان کو زبانی یاد ہوتے ہیں معصوم اپنی زبان بھی صحیح سے نہیں بول پاتے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا یہ ذریعہ بنایا ہے کہ ہم اس طرح بھی قرآن کریم کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس لیے خوش نصیب ہیں وہ والدین، وہ مسلمان والدین جن کی اولادوں کے سینے اللہ کے کلام کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا ہے اور ان کے سینوں میں یہ 30 پاروں کا کلام محفوظ ہے۔ حضرت مفتی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بچپن میں قرآن کی تعلیم دلا دو تاکہ ان کے سینے میں قرآن بیٹھ جائے اور قرآن رچ جائے، بس جائے، پھر کوئی بھی تعلیم وہ حاصل کریں گے تو کبھی وہ گمراہ نہیں ہوں گے، کیونکہ اصل چیز قرآن ہے، وہ ان کے سینے میں بیٹھ چکا ہے۔ اس لیے خوش نصیب ہے وہ طبقہ جس نے ساری زندگی قرآن و حدیث کی خدمت میں وقف کر دیا اور وہ امت کے مسلمانوں کے معصوم بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں اور اس قرآن کی حفاظت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی مہمان آتا تو وہ خوب اکرام کیا کرتے تھے، اور بعض روایت سے معلوم چلتا ہے کہ اکیلے کھانے کو پسند بھی نہیں کرتے تھے۔ ایک موقع پر ان کے پاس انسانی شکل میں فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام ان کے آنے سے بہت خوش ہوئے، انسان سمجھ رہے تھے، ان کے لیے باقاعدگی سے ایک جانور ذبح کیا اور بہترین قسم کا کھانا پکایا، اور کھانا پکانے کے بعد ان کے سامنے جب پیش کیا تو وہ تو فرشتے تھے، کھانے پینے سے پاک تھے، وہ کھانے کے لیے ہاتھ نہ بڑھا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ کہیں یہ دشمن تو نہیں ہے، کیونکہ دشمن ہی ہو سکتا ہے جو میرا نمک نہیں کھاتا، کیونکہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی کسی کا نمک کھا لے تو وہ پھر اس کو نقصان نہیں مچاتا تھا، وہ بڑا خیر کا زمانہ تھا۔ آج کا زمانہ تو ایسا ہے کہ اپنے ہوتے ہیں، اپنوں کا کھا کھا کر اپنوں کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام ڈرے کہ یہ میرے کھانے کی طرف ہاتھ کیوں نہیں بڑھا رہے، تو انہوں نے کہا گھبرائیں نہ، ہم فرشتے ہیں، ہم 2 کاموں کے لیے آئے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں اور ایک قوم لوط پر اللہ کا عذاب لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں اہل ایمان سے فرمایا کہ جو میں نے اپنے دشمنوں کو دنیا کی نعمتیں دی ہیں ان کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھو۔ بڑی عجیب آیتیں ہیں۔ بعض لوگ دنیا داروں کی دنیا کو دیکھ کر لنچائی ہوئی نظر ڈال کر پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس تو دنیا نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو میں نے دنیا دی ہے ان کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھو۔ قرآن کریم میں اس مضمون کی 2 الفاظ آئے ہیں۔ ایک جگہ ہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، ان لوگوں کی ترقی کی طرف نظریں مت اٹھاؤ جو دنیا میں مست ہیں اور ان کی زندگی کا مقصد دنیا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ولا تعد عیناک عنہم، نیک بندوں سے نظریں نہ ہٹاؤ، نیک لوگوں سے نظریں نہ ہٹاؤ۔ معلوم یہ چلا کہ دنیا دیکھو گے تو اندر حوث بڑھے گی، بے چینی بڑھے گی، بے سکونی بڑھے گی،
اور اللہ کے نیک بندوں کو دیکھو گے تو سکون بڑھے گا، اطمینان ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں فرما رہے ہیں کہ دنیا داروں کی دنیا کی طرف للچائی نگاہ اٹھاؤ گے تو دنیا کی للچائی، دنیا کی لالچ تمہارے دل میں بھی آئے گی، جس سے تمہارا اپنا سکون چلا جائے گا۔ اور اللہ کے نیک بندوں کی طرف نظریں ڈالو گے تو وہ خود سکون میں ہیں، تو تمہارے دلوں میں بھی ان کی برکت سے سکون آ جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں انا کفیناک المستہزئین، آپ کو جو لوگ تنگ کرتے ہیں اور آپ کا جو مذاق اڑاتے ہیں ہم ان کے لیے کافی ہو جائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، البتہ آپ تنگ دل نہ ہوں، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اور دشمنوں کی تکلیف اور ان کے زبانی غلط الفاظ سے جو انسان کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کر رہے ہیں کہ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، کثرت سے عبادت کریں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر اور تسبیحات اور اذکار یہ دشمنوں سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔